السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ایک ہمارے عقیدت مند نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میری شادی امریکہ کے اندر ہو گئی ہے اور بیوی آئی، نکاح ہوا اور وہ 3 مہینے رہ کر پاکستان پھر چلے گئی۔ کاغذات بنائے، انٹرویو دیے، سب کچھ کیا، لیکن سفر نہیں بن رہا جانے کے لیے۔ کچھ تمام کوششیں ہم نے کر دی، تو ہر وہ طریقہ ہم نے استعمال کیا کہ کسی طریقے سے انٹرویو پاس ہو جائے اور میں امریکہ کے اندر اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤں۔ یہ بڑی غمگین داستان ہے کہ انسان اپنی خواہشوں کو لے کر پس رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے۔ دنیا داری کے سارے کام کرتا ہے، لیکن رب کی عبادت نہیں کرتا، رب سے مدد نہیں مانگتا۔ تو جو لوگ رب سے مدد مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر رحم اور کرم فرماتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر شیطانیت کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں کہ انسان اور مسلمان جو ہے ترقی نہ کرے، اور آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو یا تو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے اور انسان کو عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے آزمائش اللہ پاک بھیجتے ہیں، یا شیطانی قوتیں رکاوٹ ڈالتی ہیں تاکہ جو ہے نا کہ وہ رکاوٹیں ہوں اور یہ ٹینشن اور پریشانی میں پڑا رہے۔ تو جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتے ہیں، ذکر و اذکار کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو حضرات غفلت میں ہوتے ہیں وہ دکھ، تکلیف اور پریشانی کاٹتے ہیں۔ اللہ کی آزمائش آئے تب بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور جب شیطانی ولولہ غالب آ جائے تو پھر بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ اپنے عقیدت مند جو مجھے فون کر رہا تھا، اسے میں نے جو ہے کہ ایک وظیفہ بتایا کہ آپ نے یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ قرآن کی آیت پڑھ کر آپ نے جو ہے پانی دم کر کے پینا ہے، اور روزانہ رات کو پانی دم کر کے رات کو بھی پی لینا ہے اور صبح بھی پی لینا ہے، اور جو بچے تو وہ دن میں بھی پی لینا ہے، اور روزانہ آپ نے مغرب کے ٹائم پہ دم کرنا ہے، اور اسے آپ نے ترک نہیں کرنا جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو بار بار انٹرویو بھی کیے ہوئے تھے، اور جو ہے کہ فائل بھی جمع تھی ایمبیسی کے اندر۔ تو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس جوان نے پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس شخص نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میں نے 27 یوم اس وظیفے کو پڑھا، 27ویں دن مجھے کال آ گئی ایمبیسی سے کہ آپ انٹرویو کے لیے دوبارہ آئیں۔ اور پھر میں انٹرویو کے لیے گیا تو فر انہوں نے میرے کام کو دیکھا اور میرا انٹرویو لیا، اور اس نے اسٹیمپ لگا دی کہ بھئی آپ اوکے کی رپورٹ آ گئی۔ تو یہ وظیفہ کیونکہ بہت قیمتی تھا اور مختلف شکلوں میں اس آیت کی کرامات، کرشمے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اتنی قوت اور پاور دی ہے کہ شیطانی قوتیں ایک سائڈ پر ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے سامنے جب بندہ ڈائریکٹ ہو کر جب مخاطب ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور اس آیت کو پڑھ کر اپنی وجود کے اندر سے جو فاسد مادے ہیں، جو روح کو تڑپا دینے والی بیماریاں ہیں اور تکلیفیں ہیں اور ٹینشنیں ہیں، وہ اللہ پاک پانی کے پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتا ہے، اور روح صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ پھر شفاف روح سے نکلنے والی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو آئیے میں اس وظیفے کی طرف آتا ہوں کہ وہ جو وظیفہ میں نے بتایا تھا وہ سورۃ قلم کی آیت نمبر 51 ہے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں پریشان ہیں تو آپ بھی اسے پڑھیں۔ سورۃ قلم کی آیت نمبر 51 ہے
وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے شروع ہوتی ہے اور اِنَّهُ لَمَجْنُونَ پر ختم ہوتی ہے۔ اس آیت کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ جناب علی کو لمبی چوڑی کہانی ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اسے پڑھنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے، آدھا پانی پی لینا ہے اور آدھا صبح کے ٹائم پی لینا ہے۔ اس کو معمول بنا کر روزانہ جو ہے آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کر اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، اور اللہ کے حکم سے ٹینشن، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ بڑا قیمتی وظیفہ ہے۔ پاکستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، انڈیا کے لوگ، پاکستان سے اور مختلف ملکوں سے لوگ بڑے بڑے ملکوں کے اندر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور بہت ساری رشتہ داریاں بھی ہیں کہ جناب علی کے شادیاں ہوتی ہیں، وہ لڑکی جاتی ہے، لڑکا جاتا ہے امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر جاتے ہیں۔ جب اگر کسی بندے کو یا کسی بندی کو، اللہ کا بندہ بھی ہے، اللہ کی بندی بھی ہے، اگر کسی کو رکاوٹ ہے تو آپ فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھ کر پانی دم کر کے پینا شروع کر دیں۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ جو گورے ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے آپ کا انٹرویو کر کے آپ کو ریجیکٹ کرتے تھے، وہ دوبارہ آپ کو جناب علی اوکے کر کے آپ کو بھیج دیں گے۔ اور یہ بڑا قیمتی وظیفہ ہے، آپ اسے جناب علی کر کے دیکھ لیں۔ جو پاکستان انڈیا سے جانا جاتا ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیں، جو امریکہ اور برطانیہ سے واپس آنا چاہتا ہے اور اس کا ویزا نہیں لگ رہا وہ بھی کر کے دیکھ لیں، تو رکاوٹیں سب ختم ہو جائیں گی۔ پانی پینے کے ساتھ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور دم پانی پر پھونک مارنی ہے اور پانی پی لینا ہے۔ مغرب کے ٹائم پہ دم کرنا ہے، آدھا پانی پی لینا ہے، آدھا فجر کے ٹائم پہ پی لینا ہے۔ اور زیادہ اگر پانی جو دم کر لیں تو آپ جو ہے رات کو بھی پئیں اور اگلے دن بھی سارا دن پئیں، پھر مغرب کو دوبارہ پانی تیار کر لیں۔ تو یہ ایک بہترین وظیفہ تھا۔ یہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اتنی قوت اور پاور رکھی ہے کہ آپ اسے جب پڑھیں گے نا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے تجلیات رکھی ہیں قرآنی آیات کے اندر۔ ثواب بھی ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں۔ تو کیسا زبردست وظیفہ ہے۔ تو آپ جناب علی کے اسے لازمی کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے وظیفہ QHP TV چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ دیکھیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے انسانیت کو ہی آگے چلنا ہے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نہ نبی آئے گا نہ امتی آئیں گے، یہی میری امت جو ہے قیامت تک چلے گی، اور جو ہے کہ جو بات تمہارے پاس اچھی پہنچ جائے اور اسے ثواب کی نیت سے شیئر کر دے۔ جتنا تعداد میں قرآن پڑھا جائے گا سب کا سب ثواب آپ کو ملے گا، تو ثواب قیامت تک ملتا ہی رہے گا۔ جب آپ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، جب آپ ایک ویڈیو شیئر کریں گے وہ آگے سے آگے شیئر ہوتی چلے جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا اور اس کا ثواب ہم سب کو ملے گا۔ تو کیسا بہترین سودا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور جو اچھی چیز آپ کے پاس آئے اسے تقسیم کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔